مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو 4 مناصب طے کیے کہ میرا رسول دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا، ان کا کام کیا ہوگا، ہم نے انہیں بھیجا کس لیے ہے. یہ ساری باتیں خود بتا دی تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ نبی کیسے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں. فرمایا ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے گا. پہلی بات یہ کہ قرآن پڑھے گا اور تم لوگ سنو گے. پہلا منصب قرآن پڑھنا ہے. فرمایا دوسرا کام یہ کرے گا یزکیہم، کہ وہ لوگوں کو پاک کرے گا. لوگ جو کفر کی، شرک کی، بدکاری کی غلاظتوں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں ان سے پاک کرے گا. اور تیسرا منصب یہ ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیہم وَيُعَلِّمُہم الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں قرآن کی تعلیم دے گا، قرآن سکھائے گا. یہ بھی منصب رسالت ہے. اور فرمایا چوتھی بات یہ کہ وہ عقل مندی کی اور دانش مندی کی باتیں بتائے گا. تو 4 منصب بیان کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں بھی ذکر کیا قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ ذکر آیا ہے، جہاں بھی کہا تو یہ 4 منصب ذکر کیے کہ نبی جب آتے ہیں تو وہ قرآن لے کے آتے ہیں، وہ اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں. جو بولتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے اور ان کی زبان مبارک سے فرمان الہی نکلتا ہے. اس لیے ماننے والوں سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ ان کی دہن مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے جو نکلے اسے اس طرح تسلیم کرنا ہے کہ یہ ان کی زبان سے نہیں نکلے، اللہ کا کلام ہے جو نکلا ہے. یہ تصور رکھ کے ماننا ہے کہ زبان ان کی ہے، کلام اللہ کا ہے، اور اس کو اللہ کا کلام سمجھ کے ایک ایک لفظ کو تنزیل سمجھنا ہے، اللہ کا فرمان سمجھنا ہے. 2 باتیں بڑی واضح ہو گئیں. ایک یہ کہ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک یہ بات نکلی کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ آپ کی زبان سے نکلا ہے. جو آپ کی زبان سے جاری نہیں ہوا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو 2 چیزیں بڑی واضح کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھو اور ان پر ایسے ہی عمل کرو. یہ نہ کہو کہ انہوں نے کسی بات میں بات اپنی کر دی ہوگی، کچھ اور ذکر کر دیا ہوگا. کہا کہ نہیں،
جو کچھ کہا جا رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہشات سے تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا یقین انسان کو رسالت پہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی سچائی ماننی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو کلام ان سے نہیں نکلے گا کہیں اور سے آئے گا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ دو ایمان نہ ہو تو قرآن پر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ قرآن کا ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا ایمان یہ ہے کہ یہ کلام الہی زبان رسالت سے نکلا ہے، اور کسی طرف سے کوئی پیغام آ نہیں سکتا۔ کسی کا الہام ہو، کسی کو خواب میں کچھ نظر آ جائے، کہتے ہیں اچھے خواب آ جاتے ہیں، سچے خواب بھی آ جاتے ہیں کہتے ہیں، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ کلام الہی وہی ہے جو رسالت کی زبان سے نکلا ہے۔ کسی پر کوئی حکم آ جائے، یہ سو رہا ہے اور کوئی اشارہ مل جائے کہ یہ کام کرو، تو وہ کام اسی کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا دوسرے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، وہی تھی، وہی کہا گیا نبی کے خواب کو، وہی تھی، لیکن عمل انہوں نے کیا۔ اپنے دور کے کسی انسان کو نہیں کہا کہ یہ عمل کرو، اور آج تک نہیں کہا جا رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل وہی ہوتا ہے جو تلاوت کیا جائے اور لوگوں کے سامنے آ جائے۔ فرمایا ایک تو منصب یہ ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ سمجھ کے کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلاوت کی تھی۔ قرآن پڑھیے گا، پڑھتے ہوئے کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان فتح ہوا، وہ علاقہ دور تھا، وہاں عربی زبان بولی نہیں جاتی تھی، لوگ پڑھنے لگ گئے تو کچھ لفظ اپنی زبان میں بولنے لگ گئے، لہجہ اپنا تھا، پڑھنے کا انداز اپنا تھا، اور کچھ کتابیں لکھی گئیں جن میں وہ لہجہ آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ ساری کتابیں جلا دیں، فرمایا قرآن وہی ہے جو میری زبان رسالت سے نکلا ہے، اور لہجہ بھی وہی ہے جس لہجے میں آپ نے پڑھا ہے، اس لیے لہجہ مقرر ہو گیا، تربیت مقرر ہو گئی۔ اب کوئی عالم بڑا فاضل بھی ہو، عربی جاننے والا بھی ہو، وہ قرآن کے زیر کو زبر اور زبر کو زیر نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہے وہی ہے جو رسالت کی زبان سے نکلا ہے۔ تو پہلا منصب یہ ہے کہ تلاوت کر کے دکھائیں، سنیں، لوگ سنیں، ایک ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی۔ اللہ اللہ، کیا منظر ہوگا کہ صحابہ کہتے ہیں جب فرشتہ آ رہا ہوتا تھا تو ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، ہم محسوس کرنے لگتے تھے اور آپ بولنے لگتے تھے، یہاں تک کہہ دیا، حکم دے دیا صحابہ کو کہ مجھ سے جو قرآن میں کہوں وہ لکھو، باقی کچھ نہ لکھو۔ بڑا سخت حکم تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں جب میں قرآن پڑھوں تو لکھو، اور قرآن غیر کے قرآن کے غیر کچھ نہ لکھو۔ روک دیا تھا، کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کلمات بھی قرآن میں شامل ہو جائیں۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ میرا کوئی جملہ قرآن میں میری طرف سے نہ چلا جائے، تو آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
آج ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ فرمایا جس نے کچھ لکھا ہے اور وہ میں نے قرآن نہیں کہا اسے مٹا دے، وہ نہیں ہے۔ بہت دیر کے بعد کافی عمر گزر گئی تو فرمایا میں تمہیں روکتا تھا لکھنے سے، اب لکھ دیا کرو۔ کیوں کہ اب تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ اب میرے کلمات اور قرآن کے کلمات کا فرق سمجھنے لگ گئے ہو، اس لیے لکھ دیا کرو۔ جب تک یہ شک تھا کہ یہ کہیں ایک دوسرے کو ملا نہ دیں، روک دیا تھا۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی ہے۔ ایک تو اللہ کا کلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اترا، پھر دوسرا کچھ لکھنے سے منع کر کے صرف قرآن لکھنے پہ اصرار کیا کہ بتا دیا کہ اس میں کچھ بدل نہیں سکتا۔ میرے دوستو کتنا بڑا معجزہ ہے یہ، سوچئے تو صحیح۔ دنیا کے مشرق کے آخری کنارے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں اور مغرب کا رہنے والا سننے والا ہو تو شک اسے بھی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کوئی قوم انگریزی بولتی ہو یا جاپانی بولتی ہو، چینی بولتی ہو یا فارسی بولتی ہو، لوگ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، زبانیں اپنی اپنی ہیں، لیکن جب قرآن پہ آئے گا تو سب کا لہجہ قرآن کا لہجہ ہو جائے گا۔ یہ ہے معجزہ قرآن کا، اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں کچھ شامل ہو نہیں سکتا۔ کافروں نے کوشش کی، جب آیتیں اترتی تھی پڑھتے تھے تو مکے میں کوشش بڑی کی گئی کہ ہم بھی کچھ دو چار جملے بنا کے شامل کر دیں۔ ابو جہل نے بھی بنائے تھے اور لوگوں نے بھی بنائے تھے، روایت بھی ہو گئے کہ یہ جملے بنائے تھے، لیکن قرآن نے اپنی سطوت منا لی کہ جو چاہے مناؤ، قرآن قرآن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ آگے پیچھے سے محفوظ کتاب ہے، باطل کہیں سے نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ تنزیل من حکیم حمید، کیونکہ یہ نازل اس نے کی ہے جو حکمت والا ہے اور حمد والا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، حکمت والا ہے اللہ اور حمد والا ہے اللہ۔ اس نے کیا کہ جو جملہ بھی وہاں سے آیا وہ الہامی جملہ بن کے آیا اور آج تک ہے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ جملے میں بنا رہا ہوں تو تم بھی بنا کے لے آؤ، تم بھی بنا کے لاؤ۔ فرمایا سورۃ من مثلہ، لمبی باتیں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں ایک سورت ہی بنا لاؤ، یہ تو پورا قرآن ہے، تم ایک سورت بنا لاؤ۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، نہ تم نے کیا ہے ایسا کر سکو گے، نہ آئندہ ایسا ہو سکے گا۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ نہ عرب کر سکے ہیں، نہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی کر سکے گا کہ قرآن جیسا کلام بنا سکے۔ دعویٰ ہے اس کا، بڑا زور سے دعویٰ ہے۔ یہ بات بھی آپ نے سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر اتری تو آپ نے لکھ کے کعبے پہ لٹکا دی۔ 3 آیتیں ہیں، چھوٹی صورت سب سے، کعبے پہ لٹکا دی اور کہہ دیا فاتو بسورۃ مثلہ، ارے لکھنے والوں اس کی مثل 3 آیتیں ہی بنا لاؤ۔ پورا قرآن میں کہتا ہی نہیں کہ اس کی مثل 3 آیتیں ہی بنا لاؤ، اور لوگ دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ کلام لا سکے۔ محفوظ کتاب صدیوں کے بعد بھی، یہ تو نہیں ہے کہ کتاب کو زمین میں دبا دیا گیا تھا اور وہ محفوظ ہو گئی، جب نکلی تو وہی تھی، لوگوں کے سینوں میں رہی ہے، لوگوں کی زبانوں پہ رہی ہے اور لوگوں کے سامنے رہی ہے۔ پھر میں نے جیسے پچھلے جمعے کہا تھا، کسی کو پابندی بھی نہیں ہے چھاپنے کی، جو چاہے چھاپے۔
یورپ میں انگریز بھی چھاپتا ہے، ترجمہ بھی کرتا ہے، تفسیر بھی لکھتا ہے، اسلام نے تو پابندی، یہ تو ہندو قوم دوسری قوموں میں پابندی تھی کہ نہیں کر سکے۔ ہندو کا وید کوئی سن نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب بات ہے۔ روایت آتی ہے کہ ایک برہمن اپنے معبد میں بیٹھا وید پڑھ رہا تھا، اونچی آواز سے پڑھتا تھا، بڑی کتاب ہے، پڑھ رہا تھا۔ ایک شودر بنگی گزرا، اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ وید پڑھا جا رہا ہے، کان میں اس کی آواز پڑ گئی کہ یہ آواز آئی، آواز نہ اس نے خود سنی نہ ارادہ کیا، بلا ارادہ کان میں آواز آ گئی، فوراً خبر ہو گئی کہ یہ سن گیا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت کے اوتار کو جو ان کا بڑا تھا اس کو خبر ہوئی، بعض تو کہتے رام چندر تھا، سن کہ یہ ہو گیا ہے، یہ حادثہ ہو گیا ہے، یہ سن گیا ہے، اسے پکڑا گیا، اس کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے کان بند کر دیے گئے، سننے نہیں دیتے تھے کسی کو، اپنا کلام سن محفوظ رکھنا چاہتے تھے دوسروں کے پاس۔ یہ قرآن ہے کہ جو صدیوں سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، لفظ بدلے نہیں۔ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آج بھی جنت البقیع سے کوئی صحابی نکل آئے، اللہ کرے وہ باہر آ جائے اور باہر آ کے تلاوت کرنے لگ جائے تو کسی کو شک ہوگا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ جو بھی سنے گا سمجھے گا قرآن پڑھ رہا ہے۔ صدیوں پہلے پڑھانے والا بھی وہی پڑھے گا جو آج پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کرنا، انجیل بھی کتاب اللہ کی تھی لیکن حفاظت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو کیا ہوا؟ 5 انجیلیں ہو گئی۔ آج عیسائیت کے پاس 5 انجیلیں، 4 وہ پڑھتے ہیں، 5ویں چھپا کے رکھتے ہیں۔ برہم باس کی انجیل کہتے ہیں اسے چھپا کے رکھتے ہیں، دکھاتے نہیں ہیں۔ 4 متی کی انجیل، لوکا کی انجیل پڑھی جا رہی ہے، تو ایک کی 4 ہو گئی، 5 ہو گئی، قرآن ایک کا ایک رہا۔ یہ ہے شرف قرآن کا کہ وہ ایک آیا تھا، آج بھی ایک ہے۔ آج بھی پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس اعتماد سے پڑھتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے یہی نکلا تھا، یقین کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا، عبد الباسط بہت بڑا قاری ہے، دنیا میں نام لیا اس نے، عبد الصمد عبد الباسط مصر کا قاری، جس کی آج ہمارے ہاں سارے قاری اس کی نقل کر رہے ہیں، بہت بڑا قاری تھا۔ وہ آیا اور اس نے پڑھا تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کا استاد حسری ہے، اس کی تلاوت بھی سنی ہے ہم نے۔ استاد کی تلاوت تو ایسی نہیں ہے، شاگرد نے کہاں سے سیکھ لیا، یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ بڑا ترادار قسم کا آدمی تھا، گفتگو بڑی اچھی کرتا تھا۔ ہنس کے کہنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے۔ سارے حیران ہو گئے، بھئی یہ کیا کہہ دیا؟ کہنا من فم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے جو پڑھ رہا ہوں تو رسول اللہ کی زبان سے سن کے پڑھ رہا ہوں۔ لوگ ذرا پریشان کہتا پریشان نہ ہو، بات بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود پڑھا ہے، صحابہ کے کانوں میں پڑھا ہے، وہ کانوں میں آ کر ان کی زبان پہ آیا ہے۔ صحابہ نے پڑھا ہے تو تابعین کے کان میں پڑھا ہے اور ان کی زبان پہ آیا ہے، یوں کان اور زبان سے ہوتا ہوا میرے کانوں میں آیا ہے، تو میں نے پڑھا ہے، پڑھ تو وہی رہا ہوں جو انہوں نے پڑھا ہے، کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ایسے ہی پڑھوں۔ تو آج بھی انداز وہی ہے۔ کچھ صحابہ بہت اچھی قرات کرتے تھے،
کچھ صحابہ لفظ بڑے محبت سے بولتے تھے، کچھ سادہ پڑھ دیتے تھے۔ یہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، یعنی پڑھنے کا اختلاف تھا، لہجہ وہی تھا، ترتیب وہی تھی، یہ فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا کہ ابی تیری آواز بڑی اچھی ہے، انشاءاللہ جب قیامت کا روز ہوگا سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، حساب کتاب ہو جائے گا تو میرا پروردگار کہے گا قرآن پڑھو، حشر میں بھی قرآن پڑھایا جائے گا، اور تمہیں خبر ہے کون پڑھے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے، سب سے بڑے قاری تھے دنیا میں۔ تاریخ کہتی کہ داؤد علیہ السلام پڑھنے لگتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، اتنی زبردست آواز تھی۔ فرمایا اور دوسرا ابی بن کعب تو پڑھے گا۔ وہی خوش ہو گئے کہ قیامت کا قاری ہوں میں۔ اس لیے جب تراویح شروع ہوئی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو انہیں امام بنایا گیا تھا، تو وہ کہنے لگے امام کسی اور کو بنا لیجیے، میں چھوٹا ہوں۔ فرمایا آج کیوں نہیں پڑھتے، قیامت میں تو نہیں پڑھنا ہے۔ یقین تھا انہیں میرے نبی نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ تو سوچئے تلاوت کا حضرت صدیق اکبر کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے، مسجد میں آ کر آہستہ پڑھتے تھے، آواز پڑھتے تھے تو ہمسایہ ایک کافر تھا، وہ آ کے کہنے لگا آپ قرآن نیچا پڑھا کیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے گھر کے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے، آپ کا قرآن اثر انداز ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ پابندی لگا دی پڑھنے پر۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میں مکہ ہی چھوڑ جاتا ہوں، میں تو قرآن ضرور پڑھوں گا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس لائے گئے۔ تو قرآن کا یہ تھا، کوئی آہستہ پڑھتا تھا، کوئی اونچی آواز سے پڑھتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز بڑی اونچی تھی، وہ بڑا اونچا قرآن پڑھتا ہے۔ داتا گنج بخش علی جویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلا کے پوچھا کہ ابو بکر آہستہ قرآن کیوں پڑھتے ہو، آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کا کلام ہے وہ سنتا ہے، اسے اونچا نیچے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کی دھڑکن بھی سنتا ہے، تو میں اس لیے آہستہ پڑھتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کو بلایا، فاروق اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ شیطانی قوتوں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنا اپنا ارادہ ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ قرآن پڑھ رہے تھے سارے کے سارے، حضرت عثمان جیسے قاری کوئی نہیں ہوا، اتنے بڑے قاری تھے۔ تراویح شروع ہوئی تھی فاروق اعظم کے زمانے میں تو صورتیں پڑھی جاتی تھیں، تو عثمان نے خود تراویح پڑھانی شروع کی، خود پڑھاتے تھے اور پورا قرآن پڑھتے تھے اور رکوع کرتے تھے۔ یہ جو رکوع قرآن پہ لگے ہوئے یہ وہی ہیں جہاں حضرت عثمان نے رکوع کیا تھا۔ وہ جس آیت پر جہاں رکوع کرتے تھے وہاں رکوع لکھ دیا گیا کہ یہ رکوع کر دیا انہوں نے۔ تو سوچئے کتنے لوگ تھے، قدم قدم پہ قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھیے گا میرے دوستو، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی مثل کوئی کلام نہیں ہے۔ لفظوں میں صدیوں سے لوگ تشریح کر رہے ہیں، نئی سے نئی بات نکل رہی ہے۔ قرآن خزانہ ہے جس سے جو چاہے موتی رول لے، سوچئے نکالیے موتی جتنے نکال سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو یہ منصب ہے رسالت کا کہ وہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، جہاں ٹھہر گئے وہاں ٹھہر گئے۔ قرآن میں دیکھا نا اوقاف رموز لگے ہوتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا
اس کو ملا دینا ہے، اس کو نہیں ملانا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا تھا، اور وہی تعلیم۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو قرآن پر نظر رکھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ کتنی برکتیں آ جائیں گی، کتنا ذوق پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ منصب رسالت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اس لہجے سے بدل کے کوئی لہجہ، ان کے لفظوں سے ہٹ کے کوئی لفظ، کوئی اعراب، کوئی سکون بالکل ناجائز ہے۔ وہی پڑھنا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ دوسری بات کہی، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سوچئے، کیا نہانے سے آدمی پاک ہو گیا؟ کافر روز نہاتے ہیں، یورپ بھی سارا نہاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے کا طریقہ اور پاک کرنے کا انداز بھی میرے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکیزگی بھی انہوں نے بتائی ہے۔ یہ جسم کی پاکیزگی نہیں، دل کی پاکیزگی بھی دی ہے، حرکات کی پاکیزگی بھی دی ہے، چلنے کا انداز بھی دیا ہے، بولنے کا انداز بھی دیا ہے۔ پوری زندگی کو پاکیزگی میں لپیٹ دیا، پوری زندگی یوں بنا دی ہے۔ چلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے قدم کیسے اٹھاتے ہیں، کھاتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے لقمہ کیسے اٹھاتے ہیں، سوتے تھے تو دیکھتے تھے کس پہلو سوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سیدھے سوتے تھے، سیدھے لیٹ کر سوتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور کروٹ نہیں بدلتے، سیدھے سوتے ہیں؟ فرمایا ہر وقت وہی کا انتظار ہوتا ہے، سیدھی وہی آئے اس لیے سیدھا سوتا ہوں۔ مومن کو کہا دائیں طرف سویا کرو، فرمایا دائیں طرف سونا مومن کا سونا ہے، فرمایا بائیں طرف سونا اچھا نہیں ہے، منع کیا۔ اور الٹے سونے سے تو بہت زبردستی منع کیا۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی الٹے لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے پاؤں پر پاؤں مارا، فرمایا خبردار یوں نہ سو، ہذہ دجۃ الشیطان، یوں شیطان سوتا ہے، انسان نہیں سوتے۔ تو زندگی کا ایک ایک طریقہ پاکیزہ کر دیا، ایک ایک انداز بدل دیا۔ یہ بھی انداز بتا دیا کہ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اللہ اللہ، ملنا ہے تو کیسے ملنا۔ حدیث مبارک ہے کہ رسول نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے ان تلق اخاک بوجہ طلق، کہ جب جا رہے ہو تو آگے سے کوئی بھائی کوئی واقف کار آ گیا ہے تو اسے ہنس کے ملے ہو، مسکرا کے ملے ہو، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ منہ بسور کے نہ ملو، خندہ پیشانی سے ملو، محبت سے ملو، چہرے پہ رونق آئے ملے، بوجہ طلق، ایسے چہرے سے ملو جو چمک رہا، جو بالکل محبت سے ساتھ ملو، کسی کے ساتھ نہ۔ بازار میں گزرو تو یوں گزرو کہ تمہارے ایک ایک حرکت پہ اندازہ اللہ ہو جائے۔ ایک دفعہ روک لیا، حکم دیا کہ راستوں میں بیٹھا ہی نہ کرو، چوک پہ بیٹھنے سے سختی سے منع کیا۔ ایاکم بظہور الطریق، خبردار راستوں کے موڑوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، جان گئے یا رسول اللہ ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہماری جو دکانیں ہیں، ہم نے کچھ چیز سودا لینا ہوتا ہے تو ناگزیر ہے ہمارا بازار میں جانا، آپ نے روک لیا۔
فرمایا اگر میرے اس حکم سے انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ مجبوری ہے بیٹھنا، تو سنو، وَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، پھر راستے کا حق ادا کرو، پھر راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں نیچی رکھو۔ فرمایا غادیات، آنے والی عورتیں جو بگاروں سے گزرتی ہیں ان پر نظریں نہ پڑے، تمہاری نظریں نیچی رہیں۔ کس قدر سخت وہ دے دیا۔ فرمایا اماطۃ الطریق اضاء عن الطریق، پھر راستے میں بیٹھے ہو تو راستے میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی کانٹا ہو، اسے ہٹا دیا کرو، حق ادا کیا کرو۔ یعنی راستے میں بیٹھنے کا بھی ایک تہذیب سکھا دی کہ یوں بیٹھنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی جاتی ہوئی عورتیں شرما نہ جائیں، اپنا آنکھیں نیچی رکھو، یہی حکم دے دیا۔ سوچئے جو لوگ نکلتے اس لیے ہیں کہ دیکھنا ہے، ان کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا جب وہ دربار رسالت میں پیش ہوں گے تو کیا کہہ سکیں گے؟ آپ نے کہا میں کائنات کا امام ہو کے آیا ہوں، ساری قوم میری ہے، میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں گھر سے نکلا تو خیال تھا کہ دیکھوں کوئی راستے میں تکلیف تو نہیں ہے۔ نکلا تو میں نے سوچا میں اکیلا ہوں، کسی کو ساتھ لے لوں، تو میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک لڑکی نکلی، لونڈی نکلی، دروازہ پوچھ لگی کون ہے؟ میں نے کہا میں عمر فاروق ہوں۔ کہنے لگی میں دروازہ کھول رہی ہوں لیکن داخل نہ ہو جائیے جب تک میں اندر پردے میں نہ چلی جاؤں۔ سوچئے کیا ہوں، اور میں حتی ادخل، جب تک میں کمرے میں نہ چلی جاؤں آپ اندر نہ آئیے گا۔ دروازہ میں نے کھول دیا۔ فاروق اعظم کو یہ کہہ رہی ہے، امام ہے قوم کے، امیر المومنین ہے، اور کیا سب مانگ رہی ہے عورت۔ اور پھر گئے، جب پتہ چل گیا کہ وہ چلی گئی ہے تو پھر اندر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھ رہے تھے، رات کو بھی نفل پڑھ رہے تھے، صحابہ کا وتیرہ ہی یہی تھا، پڑھ رہے تھے تو قریب بیٹھ گئے۔ کہا تجوز ایھا الرجل، میرے دوست مختصر کرو نماز کو، نماز کو مختصر کر دو، کام ہے۔ انہوں نے سلام پھیرا، کہا ایک قبیلہ، ایک قافلہ باہر سے آیا ہے اور آگے جا رہا ہے، رات انہیں مدینے میں آ گئی ہے، وہاں خیمے لگا کے باہر میدان میں پڑے ہیں، آؤ جا کے ان کی حفاظت کریں، کوئی انہیں نقصان نہ ہو جائے۔ خلیفہ وقت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑا، چلا تو جا کر ایک پہاڑی کے پتھر پہ بیٹھ گیا، جب سامنے قبیلہ قافلہ نظر آ رہا تھا۔ کہتے ساری رات نظریں ٹکا کے بیٹھے رہے کہ کہیں مدینے کا کوئی آدمی کوئی انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بتائیے اس قوم کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے جس کی نگرانی خود خلیفہ وقت کر رہا۔ تہذیب سکھا دی تھی، ایک رویہ سکھا دیا تھا، زندگی کا ایک انداز سکھا دیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک کافر اکڑتا ہوا آ رہا ہے، زمین پہ قدم مارتا ہوا آ رہا ہے، آ کے دربار رسالت میں کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، واپس جاتا ہے تو اس کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔
آنے کا انداز اور تھا، جانے کا انداز اور تھا، پوری تبدیلی آ چکی ہوتی ہے۔ فرمایا اکڑ کے نہ چلو، سینے تان کے نہ چلو۔ اللہ کیا ہو جائے گا تمہارا سینے تاننے سے؟ آسمان رک جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ شکیب جلالی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، میں نے کئی دفعہ پڑھا کہ دھرتی پہ سینہ تان کے چلتے ہو کس لیے؟ دھرتی پہ سینہ تان کے چلتے ہو کس لیے؟ تم آسمان تو سر پہ سنبھالے ہوئے نہیں۔ آسمان تمہاری وجہ سے تو قائم نہیں ہے، وہ قائم کرنے والے نے قائم کیا ہوا ہے، اس لیے گردنیں جھکا کے چلو۔ فرمایا نیچے نظریں رکھو اور چلنے سے کسی کو دکھ نہ دو۔ چال بتا دی، گفتگو بتا دی۔ فرمایا مومن ہوتا ہی نہیں ہے جو گالیاں دیتا ہے۔ سوچ لیجئے کیا حکم ہے۔ لعان کا لفظ ہے کہ جو لوگوں پہ لعنت اور طعنے کرتا رہے وہ مومن کی صفات نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کے ساتھ نہ سختی سے بات کی ہے، نہ کسی کو طعنہ دیا ہے، نہ کوئی منہ سے گالی نکلی ہے۔ دشمن تھے نا ان کے بھی، تو ابو جہل بھی تھا وہاں، پتھر مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، مگر گالیاں سن کے بھی دعائیں دینے والے نبی تھے۔ نہیں، ان کا رویہ اپنا ہے، میرا رویہ اپنا ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے والے نبی، سبق دیا تھا۔ آج کیا ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ حالی نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی سے بھائی بھی جدا ہے۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کی عزت پہ حملہ کر دوں، اس کے بارے میں افواہیں پھیلا دوں۔ فرمایا کبھی ایسی بات نہ کیا کرو۔ ایک سخت حدیث آئی، فرمایا آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ آگے سنا دے، تحقیق نہ کرے کہ جو سنا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ فرمایا سنی ہوئی چیز کو آگے پھیلا دے تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی۔ اللہ اللہ، کس طرح کرنا؟ تمہیں عزت ملی ہے تو دوسروں پہ اپنا روب نہ ڈالو۔ حدیث آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی ہیبت سے لوگ اس کی عزت کریں، ڈر کے مارے اس کی عزت کریں۔ فرمایا بدترین انسان ہے۔ فرمایا میری نہیں۔ ایک بدوی آیا مسلمان ہو کر نیا نیا، لوگوں نے کہا، انہیں کہا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں۔ نظر پڑی تو کانپنے لگ گیا کہ جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ کو دیکھ لیا ہے، کانپنے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو ڈر گیا ہے، کام کیا ہے؟ اٹھ کے آئے، پیار کیا۔ فرمایا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں بھی ایک عرب عورت کا بیٹا ہوں جو سرید کھایا کرتی تھی۔ سوچئے کیا کیا سبق دے رہے تھے۔ انسانیت کا پورا رخ بدل دیا، ڈھال بدل دی، کلام کا گفتگو کا لہجہ بدل دیا، اور سچ بولنے کی عادت ڈالی۔ فرمایا ایاکم والصدق، خبردار سچ بول، علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ سچ بولا کرو، تم پر لازم ہے کہ سچی بات کہا کرو۔ ایاکم والکذبا،
خبردار جھوٹی بات نہ کیا کرو، فرمایا جھوٹی بات نہ کرو، سچ بولا کرو، سچی بات دیکھ لیجیے میں سچا ہوں۔ میں نے ان سے بھی اپنے آپ کو سچا بنوایا ہے جو مجھے مارنا چاہتے تھے، جو تلواریں لے کے آتے تھے وہ بھی کہتے تھے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا گیا، ہرقل کو خط ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنا کوئی یہ کہاں کا نبی ہے؟ لوگوں نے کہا عرب کا ہے۔ کہنا کوئی عرب کا آدمی ہے تو بلاؤ، پوچھیں ان سے کیسا آدمی۔ تو قافلہ ایک گیا تھا تجارت کے لیے، اسلحہ خریدنے گیا تھا کہ آ کے مدینے پہ حملہ کرنا ہے، مکے والے گئے ہوئے تھے، ابو سفیان صدارت کر رہے تھے۔ بلایا سب کو، کھڑا کر لیا قیصر نے دربار میں، کہنا کچھ باتیں پوچھنی ہے، سچ سچ بتاؤ گے؟ کہنے لگے جی سچ بتائیں گے۔ کہنے لگے بتاؤ تمہارے علاقے میں کوئی نبی آیا ہے؟ نے کہا آیا ہے، ہمارا ہی ایک بھتیجا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ کہا ایک بات بتاؤ کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ کہا جی پیدائش سے جانتے ہیں۔ کیا بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا جی آج تک تو کبھی نہیں بولا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو اسلحہ خریدنے گیا ہے کہ مدینے پہ حملہ کرنا ہے؟ کہا وعدہ پہ پورا کرتا ہے؟ کہا ہم کوئی بھی وعدہ کرے پورا کرتا ہے، ابھی ابھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا کیسے ہوگا۔ ایک ایک بات پوچھی، بخاری کی حدیث ہے، کئی سوال کیے، اور ابو سفیان بعد میں کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں کچھ خلاف کہنا بھی چاہتا تھا کیونکہ میں مانتا نہیں تھا، لیکن کہہ نہیں سکا۔ قدرت کہہ رہی ہے میرے نبی کا تذکرہ ہے، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ لوگوں سے سچ بولنے کا حکم دیا ایک دوسرے سے، اور ہم تو بڑے بڑوں پہ جھوٹ لگا دیتے ہیں، حدیث نہیں ہوتی سنا دیتے ہیں حدیث ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ آپ نے فرمایا نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ فرمایا یاد رکھو وہ انسان کبھی نہیں بخشا جائے گا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ کی بات کرے، مجھ پر جھوٹ باندھنے والا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ سچ بات کہنی چاہیے۔ لوگ تو زیر زبر سے ڈرتے تھے، ایک ایک چیز کی شک ہوتی تھی تو تصدیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ تصدیق کے بغیر بات نہیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، ایک صحابی تھے حدیث بیان کرنے لگے، آدھی پڑھی تو بھول گئے، شک ہو گیا آگے لفظ کیا تھا۔ ہم لوگ یہ ہیں کہ شک ہو یا کچھ ہو بول دیتے کہ یہ تھی، اپنی طرف سے بنا دیتے۔ صحابی ڈر گئے، سوچنے لگے کہ یہ حدیث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی تو کون کون بیٹھا تھا؟ فلاں تھا وہ تو فوت ہو گیا، فلاں تھا وہ تو فوت ہو گیا، گنتے چلے گئے، نام گنتے چلے گئے کون کون تھا۔ ایک کا خیال ہے کہ ہے لیکن مصر چلا گیا۔ حدیث آتی ہے کہ اونٹ پہ کجاوا ڈالا اور مصر چل پڑے۔ فاصلہ دیکھیے کتنا ہے۔ فسطاط پہنچے، جا کے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں صحابی یہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں رہتے ہیں۔ کہا گھر ہے؟ گھر بتایا، دروازے پہ گئے، دستک دی، وہ باہر نکلے، سلام کیا، کہنے لگے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، تم بھی موجود تھے، میں بھی تھا، مجھے بھول رہی ہے، بتا دو کیا تھی۔ ایک لفظ کا شک تھا، انہوں نے دور کر دیا اور وہیں سے واپس چل پڑے۔ حدیث میں آتا ہے ما حل راحلہ، کجاوے سے بھی نہیں اترے، اسی سے قدموں پہ واپس آ گئے۔
ایک لفظ کی تصدیق کرنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ کیا ہے۔ ہم تو جھوٹ باندھنے میں فرق نہیں محسوس کرتے، روز روایتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں جی علم لدنی آ گیا ہے، بڑے بڑے صوفیہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اندر علم آ گیا ہے، کہ اندر کا علم اتنا بڑا علم ہوتا ہے کہ وہ حدیث و قرآن سے آگے نکل جاتا۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی کرامت، کوئی الہام، کوئی خواب حجت نہیں ہے، حجت میرے رسول کا قول ہے، حجت ان کا ارشاد ہے۔ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ نے خط میں لکھا کہ اپنے پیر کی عزت کرو، احترام کرو، لیکن اگر پیر سے کوئی ایسی بات آئے جو شریعت اسلامی کے مطابق نہیں ہے تو انکار کر دو۔ یہ ایک پیر کہہ رہا ہے، انکار کر دو۔ کیوں؟ کہ پیر حجت نہیں ہے، حجت میرے رسول ہے۔ میرے دوستو، ہم نے کہاں اسلام پہنچا دیا، ہم نے اسلام کا شکل کیسے بدل دیا ہے۔ اللہ اللہ، لاؤڈ سپیکر پہ پھونک مارتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی لاؤڈ سپیکر کی آواز سنے گا شفا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اگر وہ مکے سے دیتے تو مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا۔ وہ تو بھی بیمار ہوا تو خبر گیری کے لیے گھر گئے ہیں، گھر گئے ہیں، دستے شفقت رکھا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تزکیہ نفس کسی کا کام نہیں ہے، میرے رسول کا کام ہے۔ پاک کرنا ہے اپنے آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو وہ کیسے پاک کرتے تھے۔ جس کو پاک کہہ دیا وہ پاک ہے، اور جس کو ناپاک، نہایا دھویا بھی کیوں نہ ہو، کہہ دیا ناپاک ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں حضرت نعیم ملے اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے جھگڑا پڑ گیا ہے مکے میں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، میں چاہتا ہوں اس نبی کو قتل ہی کر دوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ تلوار ننگی ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں، قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت نعیم کہتے میں ڈر گیا، وہ مسلمان تھے، ابھی اظہار نہیں کر رہے تھے اسلام میں، کہتے میں ڈر گیا کہ چلا نہ جائے، میں نے رخ موڑنا چاہا، میں نے کہا تمہاری تو بہن مسلمان ہو گئی ہے، ان کو قتل کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کہتے غصے میں آ گئے، سیدھے بہن کے گھر گئے۔ یہی ہوا نا، یہی واقعہ ہے۔ جا کے بہنوئی کو پکڑا اور مارا، وہ اندر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، مارا، بہن کو بھی مارا۔ عرب کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کہتے لیکن مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں نے بہن کو بھی مارا، بہن بھی زخمی ہو گئی۔ کہتے اتنی زخمی سی کہ منہ سے خون نکل رہا تھا اس کے۔ اس وقت اس نے کہا بھائی جان ایک بات سن لیجیے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، مار کے بوٹیاں بھی نچوا لو نا تو ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم اسلام لا چکے ہیں، واپس نہیں آئیں گے جتنی چاہے سختیاں کر لیں۔ کہتے میں ڈر گیا کہ یہ بہن کو جرت کیسے مل گئی کہ میرے سامنے یہ لفظ کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ کہا دکھاؤ مجھے، میں بھی پڑھ کے دیکھوں۔ تو کیا کہا تھا بہن نے کہا تھا عمر تم ناپاک ہو اور میرا قرآن پاک ہے، میں ناپاک کو قرآن نہیں دیتی۔ حضرت عمر کی وہ جو رعونت تھی وہ پگھل کے رہ گئی۔
کہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے کہ کیسے دو گی؟ کہتے صاف ہاتھوں میں دوں گی۔ اٹھ کے غسل کیا، حضور نے کہا موڑ آ گیا ہے۔ قرآن ہاتھ میں لیا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عربی جانتے تھے، پڑھا تو رو پڑے اور دوڑ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا صرف اتنا ہے کہ پاکیزگی کا حد یہ تھی کہ بہن اپنے بھائی کو جو صاف ستھرا تھا، کوئی گندگی میں تو نہیں تھا، لیکن کہا تم ناپاک ہو، کیونکہ ناپاک ہمارے نزدیک شرک ہوتا ہے، نہیں دوں گی، نہیں دیا۔ میرے دوستو، اسلام نے رویے بدل دیے، اسلام نے عورتوں کا مزاج بدل دیا، مردوں کا مزاج بدل دیا، بچے سمجھ گئے، بوڑھوں کو نصیحت آ گئی۔ یہ تھا اسلام۔ یزکیہم، وہ نبی پاک کرتا ہے جو بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عطایت شعر ہو کے آ جاؤ، پاکیزگی تمہارا مقدر ہے، پاکیزگی تمہارا مقدر ہے، پاک ہونا تمہاری قسمت میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ میلاد کی خوشیاں بڑی خوشیاں ہیں، وہ آئے تھے، بڑی خوشیاں ہیں، لیکن خوشی کیوں ہے کہ وہ انسانیت کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اگر ماننا ہی نہیں ہے ان کو تو خوشی کا فائدہ کیا؟ اگر ان کی بات ہی تسلیم نہیں کرنی ہے، بات حکم یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں تم لے لو، وہی لو جو وہ دیتے ہیں، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دے رک جاؤ، جس کا حکم آ جائے یہ نہیں کرنا ہے وہ رک جاؤ۔ یہی زندگی کا حصہ ہے، تزکیہ نفس یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ وہ قرآن پڑھنے کی تعلیم بھی دے، وہ تزکیہ نفس کا ہمت بھی دے۔ تزکیہ نفس ارشادات نبوی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیے گا، ایک ایک حکم پڑھیے گا اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے گا۔ محدثین میں سے ایک محدث کہتے تھے میں ایک حدیث پڑھ کے کئی دن دوسری حدیث نہیں پڑھتا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک عمل نہیں کر لیتا ہوں دوسری پڑھنے کا فائدہ کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ علی کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں رہتے ہو؟ کہا گھر میں رہتا ہوں۔ کہا آتے کیوں نہیں باہر؟ کہا قرآن پہ غور کر رہا ہوں، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، جب تک سمجھ نہ آئے باہر نہیں آتا۔ یہ ہے زندگی کا حصہ۔ آئیے آج عہد کریں کہ قرآن محبت سے پڑھیں گے، قرآن کے لفظ لفظ پڑھیں گے، اس کے لفظ لفظ کو اپنے لیے آئینہ بنائیں گے اور زندگی سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول کے سایوں میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا